گستاخی سے باز آ جاؤ یا پھر کل شام تک فرانس کی تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بادشاہ بیٹھا نہیں، فوجوں کو حکم دے دیا۔ فرانس کے سفیر نے بڑا تاریخی خط لکھا ہے، ہسٹری کے اندر موجود ہے۔ اس نے فرانس کے پردھان منتری کو اس وقت لکھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام کا پرچم فرانس پر لہرا جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جیتے جاتے اجاڑ دیا جاؤ، تب تو یہ ڈرامہ دکھاؤ، اور اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں سکون رہے، دنیا میں امن رہے، دنیا میں بھائی چارہ رہے، تو محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی کوشش نہ کرو۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ 24 گھنٹے کے عرصے میں فرانس والوں نے اس ڈرامے کو بھی بند کیا، اس تھیٹر کو زندگی کے لیے تالا لگایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کے عاشق جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تب کی باتیں ہیں جب ہم محمد رسول اللہ کے سچے پکے عاشق۔ بعض اوقات کوئی صاحب پوچھنے آ جاتے ہیں کہ فلاں آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، کیا یہ پوچھنے کا سوال ہے؟ عاشق جو ہے پوچھا تعلیم کرتے نہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت ہے، محمد رسول اللہ کے صحابی اٹھے، رات کے اندھیرے میں جا کے اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ محمد فلاں گستاخ کی گردن اتاری۔ فرانس میں جس آدمی عامر چیمہ نام کا جو شہید ہوا، جس آدمی نے نام دیا ایشیا یورپ کے اندر، اس نے جا کے کسی مولوی سے فتویٰ نہیں پوچھا۔ دنیا کے تمام مسائل میں فتویٰ لیا جا سکتا ہے۔ نماز کے لیے فتویٰ لے سکتے ہیں، روزے کے لیے فتویٰ لے سکتے ہیں، حج میں کیسے جائیں فتویٰ لے سکتے ہیں، بیت الخلا کے اندر کوئی مسائل فتویٰ لے سکتے ہیں۔ اگر قرآن کی کسی آیت کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کا جا کے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے۔ حدیث کے اندر کوئی بات کمزور نظر آ رہی ہے، اس کی جا کے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ کے ناموس کی اگر بات آ جائے، اگر آقا کی عزت کی بات آ جائے، اگر آقا کی عظمت کی بات آ جائے، اگر تاج ختم نبوت کی بات آ جائے، اگر محمد رسول اللہ کی شان کی بات آ جائے، تو اس میں کوئی مسئلہ، کوئی فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ کہا ہے اس نے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کے اندر روئے زمین میں اللہ کو تمام چیزیں، تمام انسانوں سے زیادہ، چاہے بیت اللہ ہی کیوں نہ ہو، قرآن پاک کی عظمت جتنی بڑی ہے وہ کیوں نہ ہو، اللہ کو سب سے زیادہ اپنے محبوب محمد رسول اللہ کی عظمت پیاری ہے۔ قرآن بھائیے، اللہ نے لوگوں کے لیے محبت کا پیغام دیا، اللہ نے لوگوں کو بھائی چارے کا پیغام دیا، اللہ نے لوگوں کو سینے سے لگانے کی باتیں کہی، اللہ نے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی باتیں کہی، اللہ نے دشمنوں کو معاف کرنے کی بات کہی۔ لیکن جس دن ابو لہب نے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، قرآن میں پہلی بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اللہ کو محمد رسول اللہ کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں ہے۔ اللہ کو محمد رسول اللہ کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں ہے۔ اللہ کو تمام باتیں برداشت ہو سکتی ہیں، لیکن اپنے محبوب کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھا دے تو اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں پوری دنیا کے اندر جو محمد رسول اللہ کے عشق میں جب شان نبوت کی بات آ جائے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آ جائے، تو وہ فتوے لینے نہیں جاتے، وہ قربانیاں کرتے۔ کسی نے کہا نا کہ جنازہ عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہم، جنازہ عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہم، لباں پہ مہر خاموشی ہے دلاں کی یاد کرتے۔ اڑیسہ کے اندر ایک پروفیسر نے ابھی ہمارے یہاں سوالات النبی کے ذکر میں اس نے نعوذ باللہ ایک سوال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ مسلمان بچوں نے پڑھا تو کسی مسجد میں نہیں گئے، کوئی دھرنا لگانے نہیں گئے، اس پروفیسر کے گھر گئے، اسے باہر بلایا، پوچھا آپ نے لکھا؟ میں بڑا غرور سے کہا، کیونکہ سامنے اس کے اسٹوڈنٹ نے کہا میں نے لکھا۔ کہ ہمارے نبی کی شان میں کیوں گستاخی کی؟ میں کہا تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پوچھا کس ہاتھ سے لکھا؟ بتا اس ہاتھ سے لکھا۔ ہاتھ پکڑا، کلاڑی ماری،
बर्दाश्त कर सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में भी अर्ज़ बाद लोग सोचते हैं ना, एक बुजुर्ग एक दरिया के किनारे बैठे थे, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, एक नौजवान करीब से गुजरा, कहने लगा कहाँ जाना है? कहने लगा मुझे जाना तो उस पार है, सोचता हूँ सारा पानी गुजर जाए तो मैं चला जाऊं। तो नौजवान हंसने लगा, कहने लगा मियां साहब ये पानी तो सारी जिंदगी गुजरता रहेगा, आप तो कश्ती में जाइए या तैर कर जाइए। कहने लगा यही बात तो मैं तुम्हें समझाने लगा हूँ, जब तुमको कुछ कहा जाता है दीन के मुताबिक, तुम सोचते हो कि पहले शादी हो जाए फिर करूंगा, बच्चे हो जाए फिर करूंगा, मकान बना लूं फिर करूंगा, दुकान भी कर लूं फिर करूंगा। ये पानी तो गुजरता ही रहेगा, तुम पार नहीं जा सकते जब तक खुद कोशिश नहीं करो। मुसलमानों याद रखो, दुनिया के अंदर अगर कायम रहना, आज दुनिया की जितनी अक़वाम है उनके सामने इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है। जितनी अक़वाम है उनके सामने इस्लाम और सबसे पसंदीदा दीन है। हत्ता कि इस्लाम खालिद ताकतें सबसे तेजी के साथ काम करती है। पूरी दुनिया का कुफ्र एक तरफ है और इस्लाम एक तरफ होने के बावजूद सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि जो दुनिया में मुसलमान बसते हैं उनकी जिंदगियां मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली हैं। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक बनिए। ये पानी सारी जिंदगी गुजरता रहेगा, इसको अगर पार करना है अपने मामलात में से वक्त निकालिए। ये रमजान का कितना अच्छा महीना गुजर के गया हमारी जिंदगियों में से। रमजान के बाद पक्के मुसलमान हुई हैं जिनको आदत पड़ गई है 5 वक्त नमाज पढ़ने की। रमजान का फायदा उन लोगों को हुआ है जो अब रमजान गुजरने के बाद गाली नहीं देते। रमजान का फायदा उनको हुआ है जो रमजान गुजरने के बाद अब दूसरों की बुराइयां नहीं करते। रमजान का फायदा दर हकीकत उनको हुआ जो रमजान गुजरने के बाद अब दूसरों के खिलाफ नफरतें नहीं फैलाते। अगर तो रमजान वाले मामलात अब हमारी जिंदगी में नहीं आए तो जो रोजे हमने गुजारे हैं वो जाया हो गए, उनका हमें फायदा। तो आज आप हज़रात के साथ गुफ्तगू करने का मकसद ये था, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि नामुज़ रिसालत पर कोई बात आ जाए तो क्या किया जाए। तो ये सवाल दुनिया में पूछने का नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु